برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر فرمایا اور اپنے محبوب کے ان مقدس صحابہ کرام کی وہ صفات کریمہ کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ ترتیب وار چار خلفاء کی چار خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر نہایت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، انہیں تم دیکھتے ہو رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا۔ یہ چار باتیں ایک ساتھ، دوسرے اشداء علی الکفار، تیسرے رحماء بینہم،
اور چوتھے رکعان سجدہ. یہ 4 صفات ہیں. پہلی صفت جو ساتھ ہونے کا ذکر ہے یہ سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت والا شان ہے کہ ہمیشہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. کوئی لمحہ کوئی پل وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں رسول سے جدا رہوں. سفر میں، حضر میں، مسجد میں، میدان جہاد میں، طواف کعبہ میں، ہر جگہ رسول کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی پسند ہے. تبھی تو اس صفت کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا. وہ ایسے ساتھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، اس وقت حالانکہ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حضور نے اپنا سفر کا ساتھی جنہیں منتخب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں اور راستے کی تمام صعوبتیں، تمام پریشانیاں اور وہ تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں. زبان سے اف نہیں کہا، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنے آقا و مولا کی محبت پر قربان ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آیا ہے جب سرکار چل رہے تھے مدینے کی طرف، حالانکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، آگے نہ بڑھو. آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، جبکہ قرآن میں حکم موجود ہے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات میں کبھی نبی سے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی داہنی طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، کبھی پیچھے بھی چلتے ہیں. یہ آگے چلنا کیا ہے؟ جبکہ قرآن نے منع کیا نبی سے آگے نہ بڑھو. لیکن صدیق اکبر جو آگے بڑھے ہیں وہ اس نیت سے آگے بڑھے ہیں کہ اگر کوئی دشمن کا تیر سامنے سے آ رہا ہو تو ابو بکر کا سینہ پہلے چھنی ہو جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. کہیں دائیں ہوتے ہیں اس خیال سے کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اگر کوئی حملہ آور آ رہا ہو تو ابو بکر پر پہلے حملہ ہو، میری جان قربان ہو جائے لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. نیت یہی تھی. اس طرح دیوانہ وار انداز تھا چلنے کا جیسے کوئی شمع کے گرد پروانہ پھرتا ہے اور وہ اپنی جان کو محبت پر قربان کرتا ہے. بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور کی محبت میں وارفتگی کا عالم ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کے نبی پر قربان ہونے کا جذبہ اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں. وہ ایسے ساتھی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفت کا ذکر فرمایا. اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں. اب غور کیجئے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو، جو اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، اس دشمن کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پر سختی کرنی چاہیے.
یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت مبارکہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ شدت پسندی کیا ہے؟ شدت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ اور کیجئے، شدت پسندی اپنوں پر نہیں کی جاتی ہے۔ شدت پسندی اپنے ذاتیات کے معاملات میں نہیں کی جاتی ہے۔ شدت پسندی اپنے معاملات میں نہیں کی جاتی ہے، بلکہ شدت پسندی وہاں کی جاتی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں دین اسلام کی بات ہوتی ہے، جہاں قانون شریعت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر شدت کی جاتی ہے۔ اور یہ شدت برتنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ کوئی بری صفت نہیں ہے۔ ہاں، آپس کے معاملے ہیں، جیسا کہ جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، دیکھیے کیسے خون خرابے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے تو کیسا خون خرابہ کرتے ہیں۔ اور دولت کے لیے، عورت کے لیے، جائیداد کے لیے کتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں لوگ۔ آج کورٹ کچہری میں آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو زیادہ تر یہی جھگڑے ہیں وہاں پر، یا تو زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، یا پھر وہ آپ کو ملے گا کہ عورت مرد کا جھگڑا ہے، عورت کی خاطر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سارے جھگڑے جتنے ہیں سب ذاتیات سے متعلق ہیں۔ ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو دین اسلام کے لیے لڑ رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو قانون شریعت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ اور رسول کی محبت میں لڑ رہا ہو؟ اللہ اکبر! جتنی لڑائیاں ہم دیکھتے ہیں سب ذاتیات کا معاملہ۔ چند الا ماشاء اللہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو اپنے لیے نہیں لڑتے ہیں، لڑتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لڑتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ مزاج اپنا لو۔ آپ بھی اپنی ذاتیات کا جھگڑا مت کرو، بلکہ اس کو درگزر کر دو یا معاف کر دو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، رات کی تاریکی تھی، دیوار پھانگ کر آئے دشمن، حالت تلاوت قرآن میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی حالت میں پیچھے سے آپ پر دشمنوں نے وار کیا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے خون نکل کر پہلا خون کا قطرہ جو گرا ہے تو قرآن مجید پر ٹپکا ہے، اور قرآن کی پہلے پارے کی اس آیت پر گرا ہے جو آیت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت پر قرآن کے قطرات گرے ہیں۔ اب یہ قرآن پر اس آیت پر قطرات گرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے اندر ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے خون کا بدلہ یہاں نہیں لوں گا، نہ میں کسی کو حکم دوں گا کہ میرے قاتلوں کو گرفتار کرو، میرے قاتلوں کو پکڑو، انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ، انہیں سولی کے پھندے پر لٹکا دو۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے مدینے کا تقدس پامال ہو، میری وجہ سے مدینے کے گلی کوچے خون سے بھر جائیں، میں نہیں چاہتا۔ اس معاملے کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہی آپ کی نیت تھی، اور قرآن پر جو آیت پر جو ٹپکا گرا ہے خون کا جو ٹپکا ہے خون، تو وہ کس آیت پر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر فرما دیا کہ ہاں یہ عثمان اللہ ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی سے سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے آ کر پوچھا تھا، جب جان لبوں پر تھی حضرت عثمان غنی کی، کہنے لگے اے امیر المومنین، کس نے آپ پر حملہ کیا؟ کون ہے قاتل؟ بتا دیجئے نام۔
قسم خدائے وحدہ لا شریک کی علی آپ کے خون کا بدلہ لے گا. لیکن مولا علی مرتضیٰ نے جب خون کا بدلہ لینے کی بات کہی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ اے مولا علی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کے مقدس شہر میں خون کی ندیاں بہ جائیں. میں نہیں چاہتا کہ مدینے کا تقدس پامال ہو. میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو صفت بڑی پسند آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. اسی لیے قرآن میں ان کی صفت کا ذکر فرمایا رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں, خود سختیاں جھیل لیتے ہیں, بڑے رحم کا پہلو سامنے ہوتا ہے اور مہربانی سب کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے مسلمان ایسے ایمان والے یا ایسے مقدس صحابی سبحان اللہ رسول پاک کی تربیت یافتہ ہیں. سرکار نے جہاں دشمنوں کو سختی کرنے کا حکم دیا وہیں آپس میں مہربانی کرنے کا حکم بھی دیا ہے سبحان اللہ. لیکن یہ آپس میں جو معاملہ ہے یہ آپس میں مسلمان کا معاملہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے یہ ان دشمنان اسلام کا ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت باقی رہے. وہ ایک سازش تھی, اس سازش کا شکار ہو گئے کچھ لوگ, حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا. اب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت کا ذکر قرآن میں فرمایا تراہم رکعا سجدا, تم انہیں دیکھتے ہو زیادہ رکوع کرتا ہوا, زیادہ سجدہ کرتا ہوا. تو یہ صفت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رکوع اور سجدہ یہ عبادت کی جان ہے, رکوع بھی اور سجدہ بھی. پہلے زمانے میں جو امتیں نماز ادا کرتی تھیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت, موسیٰ علیہ السلام کی امت اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں, نماز تو سب کے لیے تھی عبادت خدا کی, لیکن اس نماز میں رکوع نہیں تھا, سجدہ تھا صرف. لیکن ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف سجدے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سجدے سے پہلے رکوع کر کے اللہ تعالی کی عبودیت کا اظہار فرما دیا. اصل عبادت تو رکوع اور سجدہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہوتا ہے, سجدے دو ہوتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رکوع دو ہوتے سجدہ ایک ہوتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے رکوع ایک کیا ہر رکعت میں اور سجدے دو فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبدیت کا اظہار جو ہے وہ رکوع ہے. یعنی عبادت کی جو نشانی ہے وہ جھکنا, وہ رکوع ہے. اور اس رکوع پر جو عبادت کی نشانی ہے دو گواہ قائم کیے, وہ دو گواہ دو سجدے ہیں. اللہ عبادت صرف تیرے ہی لیے میں کرتا ہوں, تیرے ہی آگے جھکتا ہوں. اس جھکنے پر دو سجدے گواہ ہیں. ہر رکعت میں رکوع ایک سجدہ دو گواہوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. ایک گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. گواہ دو ہونے ہیں اسلام کے اندر, لیکن ایک ذات ایسی ہے صحابی کی جن کے لیے میرے آقا نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر فرما دیا. حضرت خذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام کہیں سے تشریف لا رہے تھے, راستے میں اعرابی جو دیہات کا رہنے والا شخص تھا گھوڑا لے کر آ رہا تھا اپنے ساتھ بیچنے کے لیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کیا قیمت ہے اس کی؟ قیمت طے ہو گئی. سرکار نے فرمایا میں نے تیرا گھوڑا خرید لیا, مدینہ شریف چل کر تیری قیمت ادا کروں گا, گھوڑے کی قیمت ادا کروں گا. جب مدینہ شریف آئے, شہر میں پہنچ گئے تو بیچنے والے کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نے گھوڑے کا سودا آپ کے ساتھ کیا ہی نہیں, گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ارے تو نے میرے ساتھ اتنے قیمت میں گھوڑا طے کیا, بیچ دیا, قیمت یہاں ادا کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن تو انکار کرتا ہے.
ہاں میں نے بیچا ہی نہیں آپ کو. اگر میں آپ کو گھوڑا بیچا ہوں تو کوئی گواہ پیش کریے, گواہ لائیے. تو میرے سرکار خاموش کھڑے تھے. اس صحابی رسول آگے بڑھے, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے اس قیمت پر گھوڑا خریدا ہے. اس دیہاتی نے کہا, اے مسلمان تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت ان کی میری بات چیت ہوئی تھی, تم تو موجود نہیں تھے, پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ گواہ کا تو موجود ہونا ضروری ہے. آئی وٹنس, آنکھوں سے دیکھنا, دیکھ کر گواہی دینا. جب تم نے یہ بات کو سنا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, تو گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہو؟ اور میرے آقا نے بھی فرمایا کہ ہاں تم تو اس وقت موجود نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو صحابی کا ایمان دیکھو, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, آپ نے اعلان فرمایا تھا اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, وہی اکیلا ہے معبود ساری کائنات کا. تو آقا آپ کے فرمان پر میں یقین کیا اور اللہ کو ایک مان لیا. میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پر میں نے خدا کو ایک مانا ہے. آقا یہ تو گھوڑا ہے, گھوڑا آپ فرما رہے میں نے خرید لیا, تو مجھے یقین ہے کہ بے شک آپ نے خریدا. تو میرے سرکار اتنا خوش ہو گئے, صحابی کی اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر میرے آقا اتنا خوش ہو گئے کہ فرمایا, اے دنیا والوں سن لو, ہر معاملے میں, ہر چیز میں, چاہے وہ چاند رمضان کا ہو, چاہے کسی کی طلاق کا خلا کا مسئلہ ہو, چاہے لین دین کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں دو گواہ ضروری ہے مسلمانوں کے. لیکن میرے صحابی نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے, تو آج سے میں کہتا ہوں میرے ایک ایک صحابی کی گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جائے گی. یہ ہے عقیدت و محبت کا پیغام. ہوشیاروں کا طریقہ اور ہے اور دیوانوں کا طریقہ اور ہے. ہوشیار لوگ اپنی عقل کی روشنی میں سوچتے ہیں ہر چیز کو, لیکن دیوانہ وہ تو آنکھ بند کر کے مانتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سب آنکھیں کھول کر دیدار کرتے ہیں, لیکن دیوانے عشق مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کو بند کرتا ہے تو نبی کا دیدار کرتا ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے. ان کی محبت کے بغیر نہ کوئی کلمہ ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, کچھ نہیں ہے. دکھاوا ہے, صرف لفافہ جیسے ہوتا ہے, خالی ہے تو لفافہ لیکن اندر کچھ نہیں ہے اس کے. حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی صفت میں بیان کر رہا تھا کہ تراہم رکعا سجدا, تم انہیں دیکھتے ہو زیادہ رکوع کرتا ہوا, زیادہ سجدہ کرتا ہوا. تو یہ شان سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے کہ آپ کا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا, یا پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, میدان جنگ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے. اور میرے آقا نے تو ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہو. خیبر کا قلعہ جو فتح کرنے والا ہے, میں اسلام کا پرچم اسی کے ہاتھ میں تھماؤں گا. جب سرکار پرچم اسلام لے کر موجود ہو گئے اور صحابہ کی جماعت موجود تھی, سب متمنی ہے اس بات کے کہ آقا مجھے عطا فرمائیں, مجھے عطا فرمائیں, پرچم اسلام میرے ہاتھ میں دے دیں. سب کی تمنا تھی. میرے سرکار نے دیکھا کہ سب موجود ہیں لیکن مولا علی موجود نہیں ہے, تو فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ, علی کی آنکھیں آئی ہیں, آشوب چشم آیا ہے انہیں,
اس لیے وہ حاضر نہیں آ سکے. کہا بلاؤ علی کو. میرے سرکار نے طلب کیا مولا علی کو. حضرت علی تشریف لائے. میرے آقا نے کہا ہے علی آؤ میرے قریب آؤ. میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. آشوب چشم کی جو بیماری تھی ختم ہو گئی, آنکھیں روشن ہو گئی مولا علی کی. اور میرے سرکار نے کہا علی لو پرچم اسلام کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کو تمہارے ہاتھ پر لکھ دیا ہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. حضرت مولا علی کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ خیبر کا قلعہ جس کا دروازہ ایک روایت میں آئے کہ 40 نوجوان مل کے کھولتے بند کرتے تھے, اور ایک روایت میں آیا کہ 100 نوجوان مل کر کھولتے بند کرتے تھے. کھولنا بند کرنا 100 آدمی یا 40 آدمی کا کام تھا. ایک آدمی کے بس کی بات نہیں دروازے کو ہلانا, ہلا نہیں سکتے تھے. لیکن مولا علی کی آنکھوں میں میرے سرکار نے جو اپنا لعاب دہن ڈال دیا, اس لعاب دہن کا یہ اعجاز مل گیا مولا علی کو. حضرت مولا علی گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ نے چھلانگ لگائی قلعے کے دروازے کی طرف, اور ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ سے پکڑ کر قلعے کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اسد اللہ الغالب. علی اللہ کا غالب شیر ہے, شیر ہے. شیر کا لقب دیا میرے سرکار نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اللہ نے ان کو بہادری اور شجاعت عطا فرمائی تھی کہ اللہ اکبر آپ جیسا کوئی شجاع نہیں تھا, بہادر نہیں تھا. دشمنان اسلام سے جب مقابلہ ہوتا تھا تو آپ ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے, اندر گھس جاتے تھے بنا کسی خوف و خطر کے. لوگ ڈرتے تھے, دوسرے کہتے تھے اے علی آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے, دشمن کی الغار میں اس طرح گھس جاتے ہیں, آپ جا کر اندر جا کر حملہ کرتے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا علی کا ایمان تو یہ ہے کہ میری موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے میری موت آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میری موت آئے گی. پھر میں کیوں ڈروں موت سے؟ جب میری موت کا وقت مقرر ہے تو میں کیوں گھبراؤں موت سے؟ میں تو اللہ کی راہ میں بے جگر ہو کر لڑتا ہوں, مجھے خوف ہو کر لڑتا ہوں. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان مبارکہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو جہاں یہ شجاعت و بہادری عطا فرمائی تھی, یہ بھی صفت سے آپ کو نوازا تھا کہ کوئی بھی معاملہ آپ اپنی ذاتیات سے متعلق نہیں رکھتے تھے. یعنی اپنی ذات سے متعلق اگر کوئی معاملہ ہوتا تو آپ اس سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. جیسا کہ یہ واقعہ مشہور ہے, ایک بہادر پہلوان تھا, بہت بہادر تھا, ملک شام کا رہنے والا. ایک دن اس نے للکار دیا اے علی آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, ہمت ہو تو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس سے مقابلہ کیا اور اس دشمن اسلام کو پچھا دیا. چاروں خانے چت, وہ چتا لیٹ گیا زمین پر, اور حضرت مولا علی اس کے سینے پر سوار ہو گئے. ہاتھ میں خنجر لیا, اب اس کے سینے کو پھاڑنا ہی چاہتے تھے, دشمن اسلام کے سینے کو. اتنے میں اس شخص نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت علی کو غصہ تو آیا, لیکن آپ نے غصے کو ضبط کیا. غصے کو آپ نے ضبط کیا. اور میرے سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا بہادر پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے. غصے میں آدمی ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اس لیے غصے میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, غصے کو قابو میں کرو. حضرت مولا علی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا دیکھو آپ, دشمن اسلام پر قابو پا چکے ہیں آپ,
اس کے سینے پر سوار ہو گئے ہیں، ہاتھ میں خنجر اٹھائے ہیں، اب سینے میں اتارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر. تو بڑی تیزی کے ساتھ اور حملہ کرنا چاہیے تھا نا مولا علی کو، تو جلدی اور ذبح کر دینا تھا اس کو، لیکن نہیں. مولا علی کی شان ولایت دیکھو، اتر گئے سینے سے، اس کی ہٹ گئے، خنجر پھینک دیا نیچے. دشمن پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابھی جو مجھ کو پچھاڑ چکے تھے، مارنا چاہتے تھے، میرے سینے سے ہٹ کیوں گئے؟ پوچھا اس نے، اے علی آپ تو مجھ پر قابو پا چکے تھے، پھر آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا اپنا؟ کہا کہ اے دشمن اسلام، جب میں تجھے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا مارنے کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تجھے مار رہا تھا، کیونکہ تو دشمن خدا دشمن رسول تھا، اس لیے میں مار رہا تھا تجھے. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا غصہ بھی اس کام میں شامل ہو گیا. میں وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا جس کام میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہو. اللہ اکبر. آپ اس لیے مارنے سے اپنا ہاتھ روک لیے. آپ اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر دشمن کا دل موم کی طرح پگھل گیا. کہا ہے علی، آپ کا جب دین اتنا پیارا ہے، جس میں غصے کو پانے کی اتنی بہترین تعلیم دی گئی ہے، تو میں اس دین اسلام کو دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہوں. تو دشمن نہیں رہا، میرے مولا علی کے اخلاق مبارکہ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت ولایت کہ آج ہم آپ سب اپنے دلوں میں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و محبت کو باقی رکھیں، کیونکہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ ان کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا. میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا، من کنت مولاہ علی مولاہ، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے. میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اللہ اکبر. تو جو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے وہ علی سے بغض و عداوت نہیں رکھ سکتا. رسول اللہ کا سچا چاہنے والا وہی ہے جو مولا علی سے سچی محبت رکھتا ہو. اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والا رسول پاک کا سچا چاہنے والا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کریمہ یہ تھی کہ آپ جب حالت جنگ میں ہوتے تھے تو آپ کے بدن میں کہیں دشمنوں کے تیر لگ جاتے تھے، تو آپ حالت نماز میں ہوتے تھے تو آپ کا تیر جو بدن میں لگا ہوتا تھا وہ حالت نماز میں دوسرے صحابہ آپ کی تیر کو پکڑ کر کھینچ لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز میں نہیں ہوتے تھے تو تیر کو اگر ذرا بھی دھکا لگ جاتا تو آپ کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی. لیکن جب حالت نماز میں مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے وہ تیر ہو کہ بھالا ہو، جسم میں دھسا ہو، تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے، محبت الہی میں ایسے ڈوب جاتے تھے، ذکر الہی میں ایسے محو ہو جاتے تھے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی پرلی میں تیر لگا تھا، ذرا دھکا لگتا تو تکلیف سے بے چین ہو جاتے. تو صحابہ کرام نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ابھی نہیں نکالنا ہے تیر. یہ جب مولا علی نماز میں کھڑے ہو جائیں گے جب ان کا تیر کھینچ لیا جائے گا. جب ان کا تیر پکڑ کر حالت کی نماز میں نکال لیا گیا، حضرت علی بڑے اطمینان سے نماز ادا کر رہے ہیں. پوری نماز ادا کی، سلام پھیرا، جب دیکھا کہ مسلح خون سے در بتر ہے تو پوچھا یہ خون کہاں سے آیا؟ تو کہا ہے علی مرتضیٰ، آپ کی پنڈلی میں جو تیر کئی دن سے گھسا ہوا تھا ہم نے اس کو حالت نماز میں پکڑ کر کھینچ لیا ہے. تو مولا علی فرماتے قسم خدا کی مجھے کچھ خبر نہیں ہے، کب تم نے میرا تیر نکال لیا مجھے کچھ خبر نہیں ہے، میں تو اللہ کی یاد میں کھویا ہوا تھا. یہ ان کی عبادت تھی، ان کا خشوع و خضوع تھا نمازوں کے اندر. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم کو بھی اللہ پاک خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. کیونکہ نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نماز یہ ہے کہ نمازی نماز میں اپنا دل اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے، یعنی وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرے. اور اگر یہ تصور نہیں کرتا ہے تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اس نیت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. صرف اٹھک بیٹھک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. ہاں نماز تو وہی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو.
دل حاضر رکھ کر نماز پڑھا کرو. دل حاضر کیسے رہے گا؟ ہمارا دل تو بازاروں میں گھومتا ہے, بال بچوں میں گھومتا ہے, حساب کتاب میں لگا رہتا ہے. فلاں پارٹی سے اتنا پیسہ آنا ہے, فلاں سے اتنا پیسہ آنا ہے, بینک کو جانا ہے, اتنا ڈپازٹ کرنا ہے, اتنا نکالنا ہے, زمین فلاں کو بیچنا ہے, مکان فلاں کو بیچنا ہے. سارا کاروبار پورا نماز میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک تھا بیچارہ ایسا ہی بیوپاری آدمی, روزانہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا. ایک دن نماز اس کی قضا ہو گئی اور بھاڑے مار مار کر رونے لگا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نماز عشاء قضا ہو گئی. ارے قضا نہیں ہوئی, جماعت چھوٹی ہے. عشاء کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. ابھی پوری رات نماز کا ٹائم باقی ہے, تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, ادا کر لو نماز تم. ارے میں نماز کے لیے نہیں رو رہا ہوں بھیا, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ امام صاحب عشاء کی نماز میں لمبے لمبے سورے پڑھتے تھے. وہ لمبے سورے پڑھنے تک میں دکان کا پورا صبح سے شام تک کا حساب کتاب کر لیا کرتا تھا. اب میں نماز پڑھوں کہ حساب کتاب کروں, اس لیے مجھے رونا آ رہا. اللہ اکبر. ہماری نمازیں ایسی ہیں, دکھانے کی نمازیں ہیں, ضابطے کی تکمیل ہو رہی ہے, اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے, اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ایکٹنگ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی. ارے اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازوں کی حاجت نہیں ہے. اللہ تمہارے یہ دکھاوے کے سجدے نہیں قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہی سجدہ قابل قبول ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوتا ہے. بقول راضی آبادی کے فرماتے ہیں, ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا, دل جھکا ہی نہیں. سر جھک رہے ہیں لیکن دل نہیں جھک رہے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں دل. غرور تکبر بھرا ہوا ہے دلوں میں. غرور دل میں تکبر رکھ کر اللہ کے نبی سے متعلق سجدہ کرو گے تو سجدہ قبول ہوگا, ہرگز نہیں. اس طرح منہ پر مار دیا جائے گا جیسے پرانے کپڑے چندیاں جو پھینکتے نہ ویسا کولے میں, ایسی منہ پر مار دی جائیں گی عبادتیں. اللہ کی بارگاہ میں وہی سجدہ قابل قبول ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کیا جائے. دوستوں بزرگوں, بہرحال یہ اہم باتیں ہیں. نماز تو ادا کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اور خشوع و خضوع کیسے قائم ہوگا؟ اچھی طرح طہارت کرو, اچھا وضو کرو, پاک صاف کپڑے پہنو, اسلامی لباس پہنو, خوشبو لگاؤ, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے سے پہلے ہی لرز جاؤ کہ مولا کے دربار میں جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں. لرزتے رہو, کانپتے رہو. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جب ہاتھ اٹھاؤ تو نیت یہ کرو کہ مولا اب تک میں دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوا تھا, ان سب چیزوں سے بے تعلق ہو کر, دستبردار ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے ہاتھ باندھو, رکعت باندھو, انشاءاللہ آپ کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اور خشوع و خضوع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے درود و سلام پڑھ لو آہستہ, اور نماز کے بعد بھی درود و سلام پڑھو, کیونکہ درود و سلام شروع میں اور درود و سلام آخر میں, ان دونوں کے بیچ میں جو عبادت ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, وہ درود و سلام کے صدقے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہ درود و سلام کا فیضان ہے. اس لیے کثرت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو, انشاءاللہ فیض ملے گا, سرکار کی نظر کرم ہوگی, توجہ ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے, ہم سب کو سرکار مدینہ علیہ السلام پر مر مٹنے والا بنا دے, اور اللہ پاک ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ مولا نمازوں کی توفیق عطا فرما. ہمارے سینوں میں تو اپنی خشیت عطا فرما. مولا ہم دکھانے کی نماز نہ پڑھیں, تیری محبت سے سر جھکائے, تیری محبت سے سر جھکائے, تیرے لیے نماز پڑھیں, تیری خوشی کے لیے, تیری رضا کے لیے نماز پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما دے. مولا تعالیٰ اس مسجد کے تمام مصلیان کو جو میرے مالک اس وقت موجود ہیں, ان سب کو تو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما, اور ہم سب کے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دے. مولا ہمارے سینوں کو اپنی خشیت سے معمور فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک خصوصی اپیل میں کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اوپر جو چھت ڈالا گیا چند مہینے پہلے, الحمدللہ چھت کا کام تو مکمل ہو گیا ہے, لیکن دیواریں اور اس کی پلاسٹنگ اور لائٹ کا کام, فرش کا کام ابھی یہ باقی ہے. جیسا کہ یہ کام اب تک آپ ہی حضرات ہی کے تعاون سے الحمدللہ پورا ہوا,
ہمارے مسجد کے مصلیوں پر میں جتنا ناز کروں کم ہے الحمدللہ. جتنا بھی اب تک یہ اوپر کا کام ہوا اور دوسرے کام بھی چھوٹے موٹے مسجد کے جو بھی تعمیر و ترمیم سے متعلق تھے آپ ہی کے تعاون سے اللہ کے کرم سے سرکار مدینہ کے صدقے میں یہ کام ہوتا رہا. اب جو کام باقی رہ گیا ہے تھوڑا بہت یہ کام بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے مکمل ہو جائے تاکہ مسجد جب تک یہ باقی رہے گی یہ مسجد کی در و دیوار آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہے گی. اپنے مرحومین کے نام سے اپنے عزیز و اقارب کے نام سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے نام سے بھی آپ آج اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں. چادر پھرائیے نا بھائی کام آ جاؤ بسم اللہ. یہ خصوصی چندہ آج آپ سے لیا جا رہا ہے کیونکہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے اور اوپر دیواروں پر استرکاری اور لائٹ کا کام وائرنگ وغیرہ اور تمام اخراجات اس کے جو بھی ہیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ ہی سے پورا کروا دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے تو خرچ کر میری راہ میں تجھ پر خرچ کروں گا میں تجھ پر خرچ کروں گا. آج آپ سے مانگا جا رہا ہے کسی کی ذاتیات کے لیے نہیں کسی شخصیت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس دربار کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ کی محبت بھی آپ کے سینے میں ہے تو اللہ ہی کی محبت میں آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اگر اس وقت نہیں لائے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ بعد میں بھی لا کر دے سکتے ہیں. ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں کو حوالے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے سابقہ کارکن جناب حامد بھائی صاحب اس وقت لندن میں ہیں اور ہمارے محلے کے ایک نوجوان محمود بھائی صاحب جو بھی لندن میں ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں حضرات بھی اپنے اپنے طور پر مسجد کی خدمت سے وابستہ ہیں. محمود بھائی کو ہر سال رمضان شریف کا پہلا دہا پہلے 5 دن جو ہوتے ہیں تراویح کا اہتمام ان کی طرف سے ہوتا ہے. حافظ صاحب کا نذرانہ اور تبرکات شال پوشی گل پوشی وغیرہ سب ان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بیچارے ابھی سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے. انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے آپ سب سے کہ اللہ پاک ان کے تمام نیک ارادوں کو پورا فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے. اور تمام ہمارے جتنے بھی مصلیان مسجد جو اطراف و اکناف میں پہلے رہتے تھے اب نہیں ہیں کہیں دوسرے شہر میں ہیں یا دوسرے مقام پر روٹی روزی کے لیے گئے میرے مولا ان سب کو تو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے. ان سب کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے. رسول پاک علیہ السلام کے صدقے ہیں میرے مولا ہم سب کو تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. اور جو کچھ تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں میرے مالک ان خرچ کرنے والوں کو تو اپنے غیب سے مالا مال فرما دے. اس کی دولت میں عزت میں آبرو میں آل اولاد میں کاروبار میں روٹی روزی میں خوب برکت عطا فرما خوب ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک سوال آیا ہے کہ قبر کس مہینے میں بنانی چاہیے اور کچھ عورتوں کا کہنا ہے کہ صرف ماہ محرم ہی میں بنانا چاہیے. کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل وہم کی باتیں ہیں. ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے کہ قبر جو ہے صرف محرم کے مہینے میں ہی بنائی جائے بلکہ قبر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تدفین کے بعد میت کو 1 بالش اونچا قبر یعنی زمین سے 1 بالش اونچائی پر مٹی سے ہی اس کو لبریز کر دیا جائے. مٹی نہ بہنے کے لیے اطراف سے گنیٹ کی بندش کر دی جائے وہی قبر ہے. پوری گچی سیمنٹ سے لگانا بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مٹی ہی ہو پوری اوپر سے نیچے تک اطراف میں مٹی میں گلانا پڑ جائے بارش کی وجہ سے یا پانی سے پہنا جائے مٹی اس لیے اطراف جو ہے گنیٹ کی بندش کرنی چاہیے اور بیچ میں مٹی ہی ہونی چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. 1 بالش اونچی ہونی چاہیے زمین سے اونچی اس سے زیادہ اونچی نہیں بنانا چاہیے. ہاں اب جو بینک میں رقم جمع کی جاتی ہے ڈپازٹ کی جاتی ہے اور اس ڈپازٹ پر جو بینک آپ کو زائد رقم دیتا ہے وہ آپ کا منافع ہے
آپ اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن علماء شریعت نے یہ بھی فرمایا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ رقم جو بینک نے آپ کو زائد دی ہے وہ کسی غریب مسلمان کو، محتاج مسلمان کو بغیر ثواب کی نیت سے اس پر خرچ کر دیں. یہ تقوی کا تقاضا. فتویٰ تو ہے لینے کے تعلق سے لے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کسی غریب مسلمان کو دے دینا یہ تقویٰ ہے. فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل دینیا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت عطا فرمائے.